بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرقات کا تیسرا باب ہے حجت، سبق نمبر 20 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مرکبات کی عربی عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَمِنْهَا الْوُجُودِيَّةُ اللَّادَائِمَةُ وَهِيَ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ مَعَ قَيْدِ اللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَقَوْلِكَ فِي الْإِيجَابِ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا وَقَوْلِكَ فِي السَّلْبِ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ بِالْفِعْلِ لَا دَائِمًا۔ وَمِنْهَا الْوَقْتِيَّةُ وَهِيَ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِذَا قُيِّدَ بِاللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ كَقَوْلِنَا بِالضَّرُورَةِ كُلُّ قَمَرٍ مُنْخَسِفٌ وَقْتَ حَيْلُولَةِ الْأَرْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّمْسِ لَا دَائِمًا وَبِالضَّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفٍ وَقْتَ التَّرْبِيعِ لَا دَائِمًا۔ وَمِنْهَا الْمُنْتَشِرَةُ وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادَوَامِ بِحَسْبِ الذَّاتِ مِثَالُهَا بِالضَّرُورَةِ كُلُّ إِنْسَانٍ مُتَنَفِّسٌ وَقْتٍ مَا لَا دَائِمًا وَبِالضَّرُورَةِ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِمُتَنَفِّسٍ وَقْتًا مَا لَا دَائِمًا۔ وَمِنْهَا الْمُمْكِنَةُ الْخَاصَّةُ وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُورَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ جَانِبَيِ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ جَمِيعًا كَقَوْلِكَ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ وَبِالْإِمْكَانِ الْخَاصِ لَا شَيْءَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِضَاحِكٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی کی ایک قسم وجودیہ لا دائمہ ہے، اور یہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے قید لادوام بحسب الذات کے ساتھ، جیسا کہ تیرا قول ایجاب کے بارے میں کل انسان ضاحک بالفعل لا دائمہ، اور تیرا قول سلب میں ہوگا لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل لا دائمہ۔ اور اسی میں سے ایک وقتیہ ہے، اور یہ وقتیہ مطلقہ ہوتا ہے جب اس کو مقید کیا جائے لادوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ، جیسا کہ ہمارا قول بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس لا دائمہ وبالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائمہ۔ اور اسی میں سے ایک قسم منتشرہ ہے، اور یہ منتشرہ مطلقہ ہوتا ہے جو کہ مقید ہوتا ہے لادوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ۔ اس کی مثال ہے بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائمہ، اور بالضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما لا دائمہ۔ اور اسی کی ایک قسم ممکنہ خاصہ ہے، اور یہ وہ ہوتا ہے جس میں حکم لگایا جاتا ہے مطلقہ کے ضروری ہونے کے مرتفع ہونے کا وجود اور عدم دونوں جانبین سے اکٹھے، جیسا کہ تیرا قول بالامکان الخاص کل انسان ضاحک وبالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں تشریح کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مرکبات کے کل یہ 7 قسمیں تھی، اور 7 قضیوں میں سے جو 3 قضیوں کی عربی عبارت تھی وہ ہم نے سبق نمبر 19 کے اندر حل کی تھی۔ جو باقی 4 قضیے ہیں ان کی جو عربی عبارت ہے وہ ہم آج کے سبق کے اندر حل کریں گے۔ تو دیکھیں جو اس کے بعد جو چوتھا قضیہ ہے وہ ہے وجودیہ لا دائمہ۔ وجودیہ لا دائمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مطلقہ عامہ اور لادوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ۔ لادوام بحسب الذات کی قید میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بھی مطلقہ عامہ کو ہی کہا جاتا ہے۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ پہلا قضیہ وہ بھی مطلقہ عامہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا قضیہ ہے وہ بھی مطلقہ عامہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ موجبہ میں مثال کیا ہوگی کل انسان ضاحک بالفعل لا دائمہ۔ اب یہاں میں دیکھیں بالفعل سے آپ کو مطلقہ عامہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اور لا دائمہ یہ والا جو ہے یہ بھی اشارہ اسی طریقے سے مطلقہ عامہ ہی کی طرف ہے، بس فرق اس کے اندر یہ ہوگا کہ پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ یہ سالبہ ہوگا، جیسا کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ اور سالبہ کی مثال کیا ہوگی؟ لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل۔ اب یہ دیکھیں یہ پہلا قضیہ ہے، اور یا اب یہ کہیں کہ پہلا جز ہے، اور لا دائمہ سے دوسرے جز کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایک وہم ہو رہا تھا، اس وہم کو دور کرنے کے لیے لا دائمہ لے کر آئے ہیں۔ تو لا دائمہ یہ اشارہ ہے ایک دوسرے قضیے کی طرف۔ وہ جو دوسرا قضیہ کون سا ہے؟ وہ دوسرا قضیہ مطلقہ عامہ ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ چونکہ سالبہ ہے تو لہذا دوسرا قضیہ یہ موجبہ ہوگا۔ میں دوبارہ آپ کو یہ والی بات کہوں گا کہ یہ ساری تفصیل میں نہیں یہاں پہ دہرا رہا ہوں، کیونکہ اردو کے اندر یہ ساری مثالیں اور ایک ایک کے بارے میں مطلقہ عامہ کیسے ہے، وہم کیا ہو رہا ہے، کیسے دور کیا جا رہا ہے، وہ سارا تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہاں پر صرف اور صرف کتاب کی عبارت حل کی جا رہی ہے۔ تو آپ اردو کا سبق دیکھیں گے پھر آپ کو اس سبق کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں جو اگلی قسم ہے وہ ہے وقتیہ۔ وقتیہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں اس میں پہلا قضیہ ہوتا ہے وقتیہ مطلقہ، اور جو دوسرا قضیہ ہوتا ہے لادوام بحسب الذات کی قید کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا قضیہ وہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلقہ عامہ اس کو لادوام بحسب الذات کے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سے اشارہ کیا جاتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف۔ اس کے بعد جو اگلی فصل آئے گی، اگلی فصل کے اندر حضرت جو صاحب مرقات ہیں انہوں نے خود بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی یہ والی بات مزید واضح ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہمارا قول ہے بالضرورت، بھی دیکھیں یہ مثال ہے اس کی موجبہ کی، بالضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الذی بینہ وبین الشمس لا دائمہ۔ لا دائمہ سے پھر اشارہ ہوگا کس کی طرف؟ مطلقہ عامہ کی طرف، اور مطلقہ عامہ یہ کیا ہوگا؟ یہ سالبہ ہوگا، کیونکہ پہلا قضیہ یہ موجبہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سالبہ کی مثال دیکھیں بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع، اور لا دائمہ اس سے اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف، اور یہ جو لا دائمہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے مطلقہ عامہ کی طرف وہ قضیہ موجبہ ہوگا، کیونکہ پیچھے والا جو قضیہ ہے وہ قضیہ سالبہ ہے۔
اب اس کے بعد اب آگے دیکھیں جو اگلی قسم ہے وہ ہے منتشرہ. منتشرہ یہ کون سا قضیہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں جو پہلا قضیہ ہوتا ہے وہ منتشرہ مطلقہ ہوتا ہے اور لادوام بحسب ذات کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے. یعنی جو دوسرا قضیہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مطلقہ عامہ ہی ہوتا ہے. جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں موجبہ کی، بِضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما. اب یہ دیکھیں یہ وقت غیر متعین کے اندر محمول کا اس بات کیا جا رہا ہے موضوع کے لیے. اب اس میں جو ایک وہم ہو رہا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے لا دائمہ لے کر آئے ہیں. اب یہ لا دائمہ کے بعد جو مطلقہ عامہ جو لا دائمہ سے جو اشارہ ہو رہا ہے مطلقہ عامہ قضیے کی طرف، یہ ایسا قضیہ ہے جو کہ سالبہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ والا قضیہ یہ موجبہ ہے. اور اسی طریقے سے اس کا برعکس بھی ایسے ہی ہے، بِضرورت یہ بھی سالبہ کی مثال ہے، لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما. یہاں تک یہ سالبہ ہے تو لا دائمہ کہہ کے پھر اشارہ ہوگا مطلقہ عامہ کی طرف، وہ مطلقہ عامہ جو کہ موجبہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والا قضیہ یہ سالبہ ہے. اور اس کے بعد آخری قسم دیکھیں، آخری قسم ہے ممکنہ خاصہ. ممکنہ خاصہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا امکان خاص ہوتا ہے. امکان خاص کی میں نے بڑی تفصیلی تشریح کی تھی اردو کے سبق میں کہ 2 امکان عام ہو تو ایک امکان خاص بنتا ہے، جو کہ حضرت نے یہاں پر ذکر کیا ہے. یہ ایک مختصر بھی ہے اور آسان بھی ہے. حضرت یہاں پہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ حضرت یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ علی الاطلاق ضروری ہونے کا ارتفاع ہوتا ہے. یعنی نہ تو وجود ضروری ہوتا ہے نہ ہی عدم ضروری ہوتا ہے. وجود اور عدم یہ دونوں عدم ضروری ہونے کے اندر برابر ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہے کہ وجود اور عدم دونوں عدم ضروری ہونے کے اندر برابر ہیں تو اس کو امکان خاص کہا جاتا ہے، اس کو ممکنہ خاصہ کہا جاتا ہے. اور یہ والی بات بھی میں نے آپ کو اردو کے سبق کے اندر بتا دی تھی کہ لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ یہ مرکب نہیں ہے بلکہ یہ قضیہ جو ہے یہ بسیطہ ہوتا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے چونکہ وجود اور عدم دونوں اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور دونوں برابر ہوتے ہیں، کسی ایک کو بھی ضروری ہونے کے اعتبار سے ترجیح نہیں ہوتی ہے، تو معنوی اعتبار سے مرکب ہوتا ہے. تو چونکہ معنوی اعتبار سے مرکب ہے اس لیے اس کو مرکبات کے اندر ذکر کر دیا جاتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ ممکنہ خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں حکم لگایا جاتا ہے ارتفاع ضرور. ارتفاع اٹھنا، مرتفع ہونا، بلند ہونا، نہ پائے جانا. ضروری مطلقہ کے ضروری نہ ہونا، یہ مطلب ہوگا اس کا. ضرورہ کا مطلب ضروری ہونا، مطلقہ کے ضروری ہونے کا ارتفاع، یعنی مطلقہ یہ ضروری نہیں ہے. ان جانبی الوجود والعدم جميعا، وجود اور عدم دونوں اعتبار سے، نہ اس کا وجود ضروری ہے نہ ہی اس کا عدم ضروری ہے. دونوں جو ہے وہ عدم ضروری ہونے میں برابر ہیں. جیسے کہ بالامکان الخاص کل انسان ضاحک. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ہنس رہا ہو. اور اسی طریقے سے اس کا برعکس بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان وہ ہنسنے والا نہیں ہے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر وغیرہ ذالک. تو بہرحال یہ یہاں تک مرکبات ہماری فصل مکمل ہو گئی ہے. اب اس کے بعد ایک فصل ہے، اس کے اندر جو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ مطلقہ عامہ ہے اور اسی طریقے سے ممکن عامہ ہے، اس کے لیے 2 لفظوں سے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک حضرت نے مختصر سی فصل ذکر کی ہے، اس میں وہ بتائیں گے. اگلے سبق کے اندر ہم وہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ شرطیات کا باب شروع ہوگا.